کچھ دن پہلے جی میں نے اپنے ٹک ٹاک چینل پر اور یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں خدا یسوع مسیح کا کلمہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس پر کچھ بات کی تھی۔ میں ایک دفعہ یہ متی کی انجیل سے پڑھتا ہوں، متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 45 آیت سے 46 آیت تک پڑھوں گا۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اکثر خدام جو ہے وہ اس کی تشریح غلط کرتے ہیں، اور وہ تشریح غلط کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی خداوند یسوع مسیح پر چونکہ ساری دنیا کا گناہ جو تھا وہ لادا گیا، یسوع مسیح گناہ بن گئے، اور کچھ حوالہ جات کو نئے عہد نامے سے لے کر پرانے عہد نامے سے لے کر یہ تشریح کی جاتی ہے، جس میں سر فہرست حبقوق پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت ہے جی، جس میں لکھا ہوا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ بھی آیت جو ہے پیش کی جاتی ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت آدھی ادھوری ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے۔ اگر ہم پوری آیت پڑھیں، میں اکثر کہتا ہوں جب بھی ہم کلام مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ضرور پوری آیت کو پڑھا کریں، اس کے اوپر نیچے سے سیاق و سباق کو ضرور پڑھا کیجیے، کلوزر کانٹیکسٹ، امیڈیٹ کانٹیکسٹ، اور اس کے بعد پھر آپ جائزہ لے سکتے ہیں اور آپ براڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اب بیسک جو آیت ہے آج ہماری جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ جی ایلی ایلی لما شبختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ یہ تشریح کر رہے ہیں آج چرچز میں کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک سر فہرست کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ڈیرک پرنس کی کتاب ہے جی الہی تبادلہ، جس کے مصنف ڈیرک پرنس تھے، اور ہمارے پاکستانی کوئی صاحب ہیں، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، انہوں نے اس کو جو ہے اردو میں اس کو پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیرک پرنس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کی اس کتاب میں جی صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہوا ہے، کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب خدا کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکارا تو اسے جواب نہ ملا۔ یسوع پر انسان کی بدکاری کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ خدا کی غیر مصالحانہ پاکیزگی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو رد کر دے۔ اس طرح سے یسوع نے دکھ کی انتہا میں اپنے باپ کی طرف سے رد ہونے کے احساس کو برداشت کیا۔ تقریباً اسی کے فوراً بعد وہ مر گیا۔ اتنی جلدی اس کے مرنے کی وجہ اس کے صلیبی زخم نہیں تھے، بلکہ باپ کی طرف سے رد کیا جانا تھا، اور اس کا دل اس جدائی سے ٹوٹ گیا۔ مجھے اعتراض اس بات پر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں جی نئی تعلیم لے کے آتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے الہی تبادلہ، یہ کتاب کوئی آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے، اور کافی عرصہ پہلے جو ہے اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، آئی تھنک سو۔ اس کی جو بک کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ سب سے پہلی اشاعت تھی جب اس کی پرنٹنگ ہوئی تھی دسمبر 1998، یعنی اتنی پرانی کتاب ہے یہ، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب خدا کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکارا اسے جواب نہ ملا۔ میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا مظہر تھے۔ خداوند یسوع مسیح کامل خدا بھی تھے اور کامل انسان بھی تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو تاریخ میں ایسا کوئی لمحہ نہیں جب خدا باپ نے چھوڑا ہو۔ اس کا ذکر چونکہ لمبا ہو جائے گا اگر میں تفصیل دوں، آپ یوحنا کی کتاب کو پڑھ لیجئے گا، یوحنا کی انجیل کو پڑھ لیجئے گا، جس میں معرفت الہی سے، پاک روح کی ہدایت سے یوحنا یہ مرقوم کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے، میرا باپ مجھے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فخر تھا کہ خدا باپ کا جو ہاتھ ہے وہ کبھی بھی ان سے جدا نہ ہوگا، کبھی بھی ان کا باپ ان کو نہ چھوڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کوئی تشریح کرتے ہیں تو کیوں ہم خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے؟ اچھا جی، یہاں پر مسئلہ آتا ہے جی، میں نے جیسے حبقوق کی آیت پڑھی کہ جی پرانے عہد میں لکھا ہے کہ بائبل کہتی ہے تیری آنکھیں، حبقوق پہلا باب 13ویں آیت، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔
اب اس آیت میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو بھی اٹھایا گیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا۔ اگر اس آیت کو میں پورا پڑھوں تو اگلے حصہ میں اسی آیت کی پہلا باب حقوق پہلا باب اس کی 13ویں آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں لکھا ہے، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے، اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ تو اگلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ نہ صرف بدی کو دیکھتا ہے بلکہ نگاہ بھی کرتا ہے اور ویٹ بھی کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے آدھی آیت کو لے کر اس کی الٹی سیدھی تشریح کر دی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، کتاب کا ریفرنس بھی دے دیا، 1998 کی یہ کتاب ہے الہی تبادلہ، اور یہ سوچ ہمارے کئی خادمین کے ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو رد کر دیا گیا، خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا مجھ پر کہ جی آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ پھر یسوع نے یہ لفظ کہے کیوں۔ تو آئیے آج میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ یسوع مسیح نے یہ لفظ کہے کیوں، کیا اس کی اصل تشریح تھی۔ اگر یہ تشریح غلط ہے کہ خدا یسوع مسیح کو چھوڑا نہیں گیا، تو پھر یسوع اپنے منہ سے کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایکچولی جی اگر آپ پہلا، دوسرا، تیسرا، ایون کہ 7ویں کلمے تک جائیں تو آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر موجود تھے تو ان کو چھوڑا نہیں گیا۔ آپ ان تمام کلمات کی جب تشریح میں جائیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ خدا یسوع مسیح کو کبھی بھی چھوڑا نہیں گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب چوتھے کلمے کو خدا یسوع مسیح نے ارشاد کیا تو در حقیقت خدا یسوع مسیح اپنے درد کا، اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار کر رہے تھے، اور سب سے اہم سب سے ضروری بات، خدا یسوع مسیح زبور 22 اس کی پہلی آیت کی کوٹیشن کو پیش کر رہے تھے، جس میں یوں لکھا ہے جی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے جی کہ جب بھی کوئی یہودی ربی، خاص طور پہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں خدا یسوع مسیح بھی ایک ربی تھے، جب بھی یہودی ربی کسی زبور کے پہلے مطلب حصے کی تلاوت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس پورے زبور کی طرف سامعین کی نگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے چرچز میں بھی ملتی ہے۔ اکثر جب ہمیں کہا جاتا ہے اے ہمارے باپ پڑھو، تو کیا ہم صرف اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، پورے ہم اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے، ہم پوری دعا پڑھتے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ کار اس دور میں یہودی ربیوں کا بھی تھا۔ نمبر 1، خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں۔ خدا یسوع مسیح در حقیقت ان کے ارد گرد آپ دیکھیں، ان کے جتنے بھی حوارین تھے، شاگرد تھے، ان کے ماننے والے تھے، وہ سب یہودی تھے۔ تو خدا یسوع مسیح در حقیقت سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم نگاہ کرو، تمہارے صحائف میں میرے بارے میں ہزاروں سال پہلے زبور نویس داؤد نے اپنے زبور 22 میں میرے بارے میں ارشاد کیا ہے۔ ان کی نگاہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اس پر غور کرو، اس زبور پر، اور میرے بارے میں سوچو کہ میں وہی ہوں۔ یسوع مسیح در حقیقت ان کی نگاہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ مسیانک زبور جو داؤد نے لکھا ہے اس کو مکمل کرنے والا میں ہوں۔ اگر آپ زبور 22 کو پڑھیں اور ہم اس بات کو مان لیں کہ جی اس طرح ہی تھا، آپ گوگل پر اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ربی کسی پہلے حصہ کی تلاوت کرتا ہے زبور کی تو در حقیقت وہ پورے زبور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے زبور 22 کا کچھ حصے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے تھے، میں پانی کی طرح بہہ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے 15ویں آیت میں، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کے خاک میں ملا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد لکھتا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا اور بدکاروں کی گروہ میں مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ زبور نویس پر کیا ایسے حالات گزرے تھے؟ obviously نہیں گزرے تھے۔ یہ ساری کی ساری پیشن گوئی خدا یسوع مسیح پر پوری ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح صلیب پر موجود جتنے بھی یہودی سامعین تھے جو عبرانی متن سے، صحائف سے، قدیم صحائف سے، زبور سے، توریت سے واقف تھے، خدا یسوع مسیح ان کی نگاہ اس طرف دلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہارے صحائف میں
لکھا جا چکا ہے۔ اب یسوع مسیح نے پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس لیے کہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے تھے کہ میں وہی ہوں۔ دوسری چیز، خداوند یسوع مسیح نے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، نمبر 1 یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ تمہیں بتا چکا ہے، اور میرے آنے کی پرانا عہد نامہ بارہا ثبوت دے چکا ہے۔ نمبر 2، خداوند یسوع مسیح اس لیے کہتے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کامل انسان بھی تھے، تکلیف، دکھ، پریشانی ضرور تھی، لیکن جب زبور نویس زبور 22 میں اس کی 24ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ اس نے یعنی خدا نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر نہ جانا اور نہ اس سے نفرت کی اور نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، تو کیا خداوند یسوع مسیح اس زبور کو نہیں جانتے تھے؟ بے شک وہ دکھ درد میں وہ پروفیسی کو پورا کر رہے تھے جو نبوتی کلام زبور 22 میں داؤد کے وسیلہ سے کیا گیا تھا۔ یسوع مسیح اس نبوت کو پورا کر رہے تھے، تو کیا خداوند یسوع مسیح نہیں جانتے تھے کہ ان کو چھوڑا نہیں گیا، ان سے منہ پھیرا نہیں گیا؟ جس طرح آج پلپٹ سے کچھ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا نے ان سے منہ پھیر لیا، اور میں نے آپ کو کتاب الہی تبادلہ کا حوالہ بھی دے دیا جو آج سے 1998 میں لکھی گئی تھی۔ میں نے اس میں بتا دیا کہ یہ خیال پیش کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں کہیں بھی میرے عزیزو۔ اگر ہم پاک تثلیث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صلیب پر ہمیں بالکل صریحاً صاف دکھتی ہے، تو کوشش کیجئے کہ جب بھی بائبل مقدس کی تشریح کیجئے کلام مقدس کے مطابق کیجئے۔ آپ پورے سیاق و سباق کو پڑھ لیجئے، دیکھیے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا تو آپ پر فرض بنتا ہے یہ بتانا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 ہفتے، مطلب کتنی دیر کے لیے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑا گیا۔ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا تو آپ کو بتانا فرض ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو میں نے اس کی تشریح کی ہے، میں نے جو اس کی اسٹڈی کی ہے، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو کہیں بھی کبھی بھی نہیں چھوڑا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جو شخص صلیب پر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، آخر میں وہ کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ رشتے تو وہیں کے وہیں تھے، ہمیں بتایا گیا کہ ایک لمحے کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا، خدا باپ نے اس کو رد کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے جو تشریح تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ زبور 22 کی خداوند یسوع مسیح تلاوت کر رہے تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ منہ سے ارشاد کیا تھا کہ یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے صحائف میں میرے بارے میں آج سے ہزاروں سال پہلے لکھا ہے، اور اس پر نظر کرو، اس پر نگاہ کرو، تمہیں جگہ جگہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدنے کی، میرے کپڑوں پر کرہ ڈالنے کی ساری آیات صاف صاف صریحاً دکھ جائیں گی، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سے کہتا رہا ہوں، اور تمہارے پاک صحائف بھی میری ہی گواہی دیتے رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک مبارک زندہ جلالی نام میں آپ سب محفوظ رہیں، اور آپ سب ضرور کلام مقدس کو پڑھیں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یسوع مسیح کو چھوڑا گیا یا نہیں چھوڑا گیا، آپ بھی ضرور کمنٹس کیجیے گا اور بتائیے گا کہ میں نے کہاں تک اپنے مضمون کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ یہ وہی لمحہ تھا۔ منطقی اعتبار سے بھی اگر ہم سوچیں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب چلیں باپ اور بیٹے کی مثال بھی چھوڑیں، جنگوں کے ٹائم میں جب اگر مثال کے طور پہ لیڈر کسی فوجی کو بھیجتا ہے تو اینڈ ٹائم پر جب فوجی کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنے لیڈر کی طرف دیکھتا ہے اور لیڈر کہہ دے کہ میں تو تجھے چھوڑ دیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یسوع مسیح نے یہ کلمہ کیوں اپنی زبان مبارک سے ارشاد کیا تھا، یہ وجہ بھی میں نے بتا دی، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے کہ آپ بتائیے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ کلمہ کیوں اپنے منہ سے ارشاد کیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ کلمہ اس لیے ارشاد کیا، نمبر 1 کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تمہارے صحائف گواہی دیتے ہیں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں لفظ بہ لفظ تمہارے جو صحائف ہیں وہ میرے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح میرے ہاتھ پیر چھیدے جائیں گے، کس طرح میرے کپڑوں پر کرہ ڈالا جائے گا، اور نمبر 3 انسان ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے ضرور انسانیت کے تقاضے کو پورا کیا، اور ایک انسان ہوتے ہوئے ایک شکایتی انداز میں، جیسے زبور لکھتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا،
تو آپ دیکھیے گا اس کے آگے سوالیہ نشان ہے، یہ کویشچن ہے، اور کویشچن کا آنسر یہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، کویشچن کا آنسر یہ ہے، اور زبور 22 اس کی آخری آیت، اس کی 24ویں آیت میں آپ کو ملے گا، اس کا جواب ملے گا، کیونکہ خدا نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، اور نہ اس سے نفرت کی، اور نہ اس سے اپنا منہ پھیرا، وہ خود ہی جواب دے رہا ہے۔ زبور نویس داؤد خود جواب دے رہے۔ تو کیا خدا یسوع مسیح کو نہیں پتا تھا کہ اس کو خدا نے چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا؟ آج 2025-26 1998 جب یہ کتاب لکھی گئی، 1997 میں ہم یہ تشریحات کرتے پھرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ سوچیے گا ضرور۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔